الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ درس کے اندر ہم لوگوں نے سورۃ القدر کو پڑھا تھا اور سورت کے اندر ایک بہت ہی اہم رات کے بارے میں بات کی گئی تھی جس کا نام شب قدر ہے. اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا تھا کہ یہ کیسی رات ہے، اس کی کتنی عظمت ہے، اس میں کتنا ثواب ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے. اس میں فرشتے آتے ہیں اور یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے، یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، اس میں خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں پچھلے درس میں بتائی جا چکی ہیں. آج کا جو درس ہے اس کا نام ہے سورۃ البینہ. یہ آج کی جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ البینہ. اور یہاں نیچے لکھا ہوا ہے کہ سورۃ البینہ، اور یہ سورہ بینہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے. سورۃ البینہ کیوں نام رکھا گیا؟ تو اس کا نام واضح طور پر جیسے پیچھے کے صورتوں میں ہم جانتے آ رہے ہیں کہ سورت کے اندر کوئی کسی اہم چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں حتی تأتیہم البینۃ. البینہ یہاں پر ایک کلمہ آیا ہوا ہے، بہت ہی اہم کلمہ ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البینہ رکھا گیا ہے. پڑھتے ہیں اس سورت کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہاں آتے ہیں اس کے مفہوم پر، ترجمہ اور مفہوم پر. پہلی آیت ہے لم یکن الذین کفروا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر لکھا ہوا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ مستقل ایک صورت ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ مستقل ایک آیت ہے، صورت نہیں بلکہ ایک مستقل آیت ہے، نہ یہ کسی صورت کا حصہ ہے، نہ پہلی والی صورت کا نہ بعد والی صورت کا. مستقل یہ ایک آیت ہے. اور اسی لیے یہاں پر جو آیت کا جو نمبر دیا گیا ہے یہاں سے لم یکن، یہ پہلی آیت ہے، اس کا نہ یہ جز ہے نہ وہ اس کا جز ہے بلکہ یہ ایک مستقل آیت ہے. لیکن لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کافر لوگ ہیں، جو کافر یا مشرک لوگ ہیں، یہ برابر کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر کیا ہے؟ قائم رہے. منفکینہ یعنی منفکینہ عن ذنوبہم، اپنے گناہوں سے. انفکہ کے معنی ہوتا ہے باز آ جانا، رک جانا. تو منفکینہ کا معنی ہو گیا تارکینہ. ترکیت کو اسی سے فاعل آئے گا تارکن، اور اس کی جمع آئے گی تارکون، جب مذکر سالم، اور حالت رفع میں اور حالت جر میں تارکینہ. تو کہے گا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین ای تارکین لذنوبہم یا تارکین ذنوبہم. تو کیا معنی اس کا ہوا؟ تو کیا بتایا گیا ہے کہ واضح دلیل کے آنے تک، اور مراد کیا ہے واضح دلیل؟ ابھی آگے آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو واضح دلیل کے آنے تک یہ کافر اور مشرک لوگ اپنے گناہوں پر برقرار رہے، اپنے گناہوں پر قائم و دائم رہے. اور جب پھر یہ واضح دلیل ان تک آ گئی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اللہ کے رسول یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو لے کر کے، یا اللہ اسلام یا ایمان کی طرف دعوت کو لے کر کے، تو پھر وہاں پر ان کا حال کیا ہوا؟ پھر وہاں پر یہ لوگ متفرق ہو گئے، دو گروپوں میں بٹ گئے. مشرکین میں سے کچھ نے اسلام، کچھ لوگ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور کچھ نے کیا ہے انکار کیا. اہل کتاب یا یہود اور نصارہ میں سے کچھ لوگ اسلام لائے اور کچھ لوگوں نے اسلام یا ایمان کو نکار دیا، جھٹلا دیا. تو وہاں پر ان کی دو قسمیں بن گئی. اور اسی لیے یہاں پر آیا ہوا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ.
اور یہ تفرقہ یہیں پر آ گیا۔ تو یہ مفہوم ہے اس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک یہ سارے لوگ کیا ہے برے کام کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، برے کاموں میں لت پت رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر وہاں پر ان کی دو قسمیں ہو گئیں، یہود ہیں ان کی بھی دو قسم ہو گئی، نصارہ ہیں ان کی بھی دو قسم ہو گئی، مشرکین ہیں ان کی بھی دو قسم ہو گئی، یعنی کہ کچھ نیک لوگ جو ایمان لائے، کچھ بد لوگ جو ایمان نہیں لائے، دونوں میں، یہود میں بھی، نصارہ میں بھی، مشرکین میں بھی۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، الذین کفروا من اہل الکتاب، من اہل الکتاب یہاں پر الذین کفروا جو ہے یہاں پر الذین اس میں موصول ہے، کفروا اسی کا صلہ ہے، اور یہ الذین جو موصول ہوتا ہے جو مبہم یعنی کہ جو بھی اسم مبہم ہوتا ہے چاہے اس میں موصول ہو یا کوئی بھی کلمہ ہو جو مبہم ہوتا ہے تو اس کے بعد عموماً من کے ذریعے سے اس کا بیان کیا جاتا ہے، اس کا بتایا جاتا ہے کہ اس میں مبہم سے مراد کیا ہے۔ تو یہاں بھی الذین یہ اس میں مبہم ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون لوگ ہیں، تو اس سے مراد پھر یہاں من بیانیہ کے ذریعے سے یہاں بتایا گیا ہے کہ کون مراد ہے، یعنی کہ اہل الکتاب اور مشرکین مراد ہے۔ اہل الکتاب سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ تو اہل کتاب سے مراد یہود ہیں اور نصارہ ہیں۔ یہود جو مطلب ہے جن کو تورات کیا، جن کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیا گیا تھا، اور نصارہ جن کو کیا ہے، جن کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے آئے تھے، اور ان کو جو کتاب دی گئی تھی وہ انجیل کے نام سے مشہور ہے، لیکن کیا ہے وہ بدلی ہوئی شکل تھی، اس میں بہت ساری بدلاؤ ہو چکا تھا، وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں تھی، تو اس لیے ان سارے لوگوں نے اس میں کیا ہے بہت زیادہ بدلاؤ کر دیے تھے۔ تو برابر جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین میں سے، اچھا مشرک کون ہے پھر؟ اہل کتاب تو یہود ہو، اہل کتاب میں سے مراد ہو کہ یہود اور دوسرے نصارہ، مشرک ان کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بت پرست ہیں، اس میں تمام لوگ آ جائیں گے جتنے بھی کہیں بھی بت کی پوجا کرتے ہیں، چاہے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، سب تمام لوگ اس میں آ جائیں گے، یہ مشرک ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے، تو اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ برابر کیا رہے، لم یکن منفکین، یہ برابر اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے، اپنے گناہوں پر یا غلط چیزوں پر ڈٹے رہے، یعنی کہ لم یکن تارکین، یعنی یہ چھوڑنے والے نہیں ہو گئے اپنے گناہوں کو، یہ لفظی معنی ہو گیا کہ یہود اور اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے والے نہیں تھے، اپنے گناہوں کو انہوں نے ترک نہیں کیا، حتی یاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان تک واضح دلیل آ پہنچی یا ان تک واضح دلیل آئی۔ تو یہاں پر البینہ، بینہ کا معنی ہوتا ہے کہ ما یتضح بہ شیء، ما یتضح بہ شیء، جس کے ذریعے سے کوئی چیز واضح ہو جائے، اس کو بینہ کہتے ہیں، جیسے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، وہاں بھی آتا ہے۔ تو بینہ کے معنی وہاں پر دلیل ہے، کیونکہ دلیل ہی کے ذریعے سے کیا ہے چیزیں ایک دوسرے سے واضح ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر آگے حتی تأتیہم البینہ، اور یہاں پر کیا ہے دلیل ہے، اور بینہ سے مراد ہے کہ اللہ کے رسول بالکل دلیل تھے، جو ہے واضح تھے۔ تو کہ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کیا ہے دلیل آ پہنچی۔ اور یہاں پر البینہ سے مراد کیا ہے، جسے میں نے بات آ چکی ہے کہ البینہ سے مراد یہاں پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اچھا اسی کا بیان ہے، البینہ ہے، اسی کے بعد لیکن اس کا بیان ہے، یعنی کہ یہ بدل، یہ مبدل منہ ہے اور یہ بدل ہے رسول من اللہ، تو یہاں تک کہ ان کے پاس سے گواہی آ پہنچی، یعنی کہ اللہ کی جانب سے رسول، جو رسول کی ان کے اوپر پاک صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے۔ طلبہ نے تلاوت کرنا، صحف صحیفۃ کی جمع ہے، اور صحیفہ کہتے ہیں کہ اس کو، وہ چیز کو جس میں لکھا ہوا کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہو، چاہے وہ تختی ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جس پر اس کو صحیفہ بولا جاتا ہے۔ تو صحیفۃ کی جمع صحف، اور مطہرہ کے معنی پاک، یعنی کہ اس میں تمام طرح کی آلائشوں سے پاکی ہے، اس میں کوئی برے یا گندے قسم کی باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، سب اچھی اچھی باتیں ہی لکھی ہوئی ہیں، یہ معنی ہے مطہرہ کا۔ تو رسول، تو یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئی کہ دلیل، یعنی کہ اللہ کی جانب سے ایک رسول جو ان کے اوپر
پاک صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اور ان صحیفوں کے اندر کتب کے معنی ہے یہاں جمع ہے، اس کا واحد ہے کتاب، اور کتاب مصدر ہے، اس کا معنی ہے مکتوب، تو یہاں پر ہے مکتوب یعنی کہ قیمہ یعنی کہ سیدھی معتدل، تو سیدھی باتیں، قیمہ یعنی کہ جس کے اندر، اور کتب کے معنی یہاں پر احکام ہو گیا، احکام اس کے اندر جو باتیں مذکورہ ہیں، جس اس کتاب ان صحیفوں کے اندر سیدھی سیدھی باتیں مذکور ہیں یا موجود ہیں یا لکھی ہوئی ہیں۔ اور سیدھی باتیں کیا ہیں؟ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام ہے، اس کی تسبیح، اس کی تحمید کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں کلام ہے، ایسے ہی صحابہ کے بارے میں کیا ہے، ان کی صفات کا اس میں تذکرہ ہے، ایسے اس میں نماز، روزہ، حج، اور اس میں سب زکوٰۃ، یہ تمام طرح کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں، یہ سب باتیں کیا ہے؟ قیمہ یعنی کہ سیدھی سیدھی باتیں، اچھی اچھی باتیں ہیں۔ تو فیہا کتب قیمہ، اور ان صحیفوں کے اندر اچھی اچھی باتیں ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی، جن کو کتاب دیا گیا، یہ الگ الگ متفرق نہیں ہوئی، یہ دو حصوں میں بٹ نہیں گئے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر ایک ہی ان تک نشانی یا گواہی یا دلیل آنے کے بعد۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جب ان کے پاس دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ یہود میں سے بہت سارے نے کیا ہے، اسلام کو نہیں قبول کیا، کچھ نے اسلام کو قبول کیا، جیسے عبداللہ ابن سلام۔ نصارہ میں سے کچھ نے اسلام کو قبول کیا، کچھ نے نہیں کیا، جیسے اسلام کو قبول کیا جیسے کہ نجاشی نے، کچھ نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ایسے ہی مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ نے نہیں قبول کیا۔ مشرکین کی بہت بڑی تعداد نے کیا ہے، اسلام کو قبول کیا، تو یہاں معنی ہو گیا۔ تو متفرقہ، اور یہ لوگ جو لوگ جن لوگوں کو کتاب عطا دیا گیا، وہ متفرق نہیں ہوئے، منتشر نہیں ہوئے، مگر ایک ہی ان تک دلیل آ پہنچی، مگر ایک ہی ان تک دلیل کے آنے کے بعد۔ اچھا، یہاں پر کیا ہے، اوت الکتاب جو ہے یہاں پر مشرکین کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ یہ جانکار ہے، مشرکین کو پتہ جانکاری نہیں، یہ لوگ کیا ہے، جانکار تھے، اس لیے بطور خاص ان کا اوت الکتاب کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر یہ کہ یہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ یکسو ہو کر کے، حنفاء معنی یکسو، حنیف کی جمع حنفاء، تو حنفاء یعنی کہ یکسو ہو کر کے اس کے لیے دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی صحیح ملت کا دین ہے، ذَلِكَ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ، اور یہی راہ راست پر چلنے والی امت کا دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم، اب ان کے بارے میں جو ہے ان کی جزا کو بتایا، بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذين كفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، تو یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، اس حال میں کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، اور یہی لوگ کیا ہے، مخلوق میں سے سب سے برے ترین مخلوق ہیں۔ اس بار کریں کہ اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا، اولئک هم خیر البریہ، تو یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ بریت ان کا معنی ہوتا ہے مخلوق، اصل میں اس کا جو فعل آتا ہے وہ ہے براء، براء کا معنی ہوتا ہے خلق، یعنی کہ پیدا کرنا، اور یہ اصل میں جو بریہ ہے، اگر ہم صرفی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں ہو جائے گا براء، چونکہ اس کا اصل ہے تو ہو جائے گا بریئتن، بریئتن، تو آخر میں یہ را کے بعد یا ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، بریئتن، لیکن کیا ہے، حمزہ کا یہ قاعدہ ہے صرف کے اندر بریئتن کہ اگر اس طرح سے حمزہ کیا ہے اس کے بعد آئے، تو اس صورت میں اگر آئے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تو اس میں کیا ہے کہ بریئتن، حمزہ کو کیا کیا گیا ہے، یا سے بدل کر کے پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا ہے، تو ہو گیا ہے بریہ، جب نکلا ہے بریہ، تو خیر البریہ، تو یہ لوگ کیا ہے، مخلوقات میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا، اس میں تمام لوگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ تین مسلمانوں کے جو ہے 4 کے درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے کہ انبیاء اور رسول، اس کے بعد ہے کہ صدیقین، اس کے بعد ہے شہداء، اور اس کے بعد ہے الصالحین، یہ چاروں لوگ کیا ہے اس میں مراد ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں جنات عدن، ہمیشگی والے باغات ہوں گے۔ عدن کا معنی ہوتا ہے اسے اقامت کرنا، تو ٹھہرنے والے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، تو ان کا بدلہ، یعنی کہ یہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے، تو ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں جنات عدن، ہمیشگی والے باغات ہیں، جن ہمیشگی والے باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں چل رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مطلب باغات کے نیچے، زمین کے نیچے نہریں نہیں جاری ہوں گی، بلکہ زمین کے اوپر ہی، اور ان کے جو محل ہوں گے اس محل کے نیچے سے کیا ہے پانی بہے گا، درختوں کے نیچے سے پانی بہے گا۔
اور اس کے لیے کوئی گڈھا یا کوئی مطلب وہ نہیں کھودا ہوگا کہ اس گڈھے میں سے بہے گا، بلکہ ایسے ہی سطح پر ہی پانی بہ رہا ہوگا اور ادھر ادھر وہ پانی بہے گا بھی نہیں، بلکہ ایک ہی راستے پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب قدرت سے اور ایسا ہوگا، جیسے کہ بعض روایتوں میں بھی آیا ہے باقی مطلب ایسے ہی ہوگا کہ گڈھا کھود کے وہ نہیں بہے گا، بس ایسے ہی بہے گا، جہاں جو آدمی چاہے گا ادھر ہی بہہ کے جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں ہمیشگی والے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور یہ لوگ اس میں رہیں گے ابداً ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اس سے راضی ہوں گے۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جیسے کیا ہے کہ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لو اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ ان سے راضی ہوں گے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اس دن۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ مذکورہ جو انعام ہے، جو بدلہ ہے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا یا جو اپنے رب سے ڈرے گا۔ تو یہ آیت تھی جو ہے، اس کو ہم نے ابھی پڑھا، اور اس طرح سے یہ سورۃ البینہ کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔